وہ سات نام اللہ تعالیٰ کے جو عام بخشش کرتا ہے تمام مخلوقات کی اور نہایت مہربان ہوتا ہے اپنے فرمانبردار بندوں پر۔ شاہرو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عرفہ رشید۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں جو مشہور صحافی ہیں، ایم سیاسیات کیا ہوا ہے، اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، پہل فاؤنڈیشن، پاکستان قومی زبان تحریک اور اسی طرح کی مختلف کئی تنظیموں سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کی مجلس مشاورت کے اہم رکن رہ چکے ہیں۔ آپ ایک سیاسی جماعت سے بھی وابستہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عدنان عالم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے تعلیمی سفر کے متعلق کچھ بتائیں۔ بیٹا پہلے تو شکریہ آپ لوگوں کا، شاہرو کی ٹیم کا، کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا مجھے کہ میں بات کر سکوں آپ لوگوں سے۔ تعلیمی سفر تو بہت سادہ سا رہا۔ نظریاتی اداروں میں تربیت ہوئی اور جو ذہن میں جو تخلیقات تھیں مختلف قسم کی، ان کو پروان چڑھانے کے لیے بھی نظریاتی ادارے جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ ہی رہے۔ زندگی میں مقصد تو بالکل ایسا کچھ خاص نہیں تھا، نوجوانی میں جو رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں وہی رنگ ڈھنگ رہے، لیکن یکسر یہ تبدیلی میرے اندر اس وقت پیدا ہونا شروع ہوئی جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ تعلیم کی ہے۔ لوگوں کے پاس مکمل علم نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ تو پہلے تو میں نے کوشش کیا کہ اپنی تعلیمی کمی کو جو ہے، علمی کمی جو ہے اسے مکمل کروں۔ صحیح۔ اس کے بعد کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے کہ میرے کرنے سے، میرے لکھنے سے، میرے بولنے سے کوئی تعلیمی کمی کسی کے اندر موجود ہے تو وہ مکمل ہو سکے۔ میرے والد نے ایک نظریاتی ادارہ بنایا، اسی میں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ پھر میں نے کامرس کی تعلیم بھی حاصل کی اور صحافت کو بھی پڑھا ایز اے مضمون، اور سیاسیات میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ ابھی مختلف اداروں میں بول رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں، کئی مقالے بھی لکھے ہیں۔ اسی لیے لکھے ہیں کہ شاید یہ تحریریں جو مجھے میری زبان طالب علمی میں دقت پیش آتی رہی، آج کے دور کے طلبہ کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ صحیح ہے۔ جہاں ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سیاسیات میں ایم اے کیا اور پھر صحافت میں آ گئے۔ دیکھیے، سیاست اور صحافت کا بڑا گہرا، بلکہ ہم پڑھتے تھے یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سیاست اور صحافت کا ہمارے ہاں تو بہت گہرا تعلق ہے۔ تو نارملی ہوتے ہی یہ کہ ہم جو سیاست پڑھ رہے ہیں وہ اس کا صحافت کے مضامین میں ہم کئی مقامات پر اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے جب ایم اے سیاسیات کیا تو مجھے تو بنیادی طور پر جو تھا وہ مقننہ کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں اور تنظیموں کے بارے میں، تنظیم سازی کے بارے میں پڑھایا گیا۔ اور جب میں صحافت میں گیا تو صحافتی تاریخ ساری ہی سیاست سے بھری پڑی ہے، بالخصوص ہمارے ہاں۔ یہ برِ صغیر میں ہی یہ رواج چل رہا تھا، پاکستان میں بھی اسی طرح وہ سارا منتقل ہوا۔ تو ہماری سیاست جو ہے وہ صحافت سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا۔ تاریخ کے طالب علم جب پڑھتے ہیں تاریخ تو اس کو دیکھیں آپ کہ وہ بیک وقت تاریخ کا طالب علم ایک صحافی بھی ہوتا ہے اور ایک سیاستدان بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں، اخبارات میں کالم بھی لکھ رہے ہیں، پنجاب ونگ آف کالمسٹ کے نائب صدر بھی رہے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ کسی اخبار میں کالم لکھتے ہیں؟ اگر لکھ رہے ہیں تو ہفتہ وار ہے یا روزانہ کی بنیاد پہ؟ میری وابستگی مختلف اخبارات سے رہی ہے۔ میں نے پہلا کالم 1996 میں روزنامہ جنگ میں لکھا تھا۔ اس کے بعد میں مختلف اخبارات میں لکھتا رہا، بلکہ میں بتاتا چلوں کہ عنایت اللہ مرحوم جو ہیں ان کا ایک مشہور اخبار مشرق تھا، اور میں میٹرک میں تھا جب میں اس میں کہانیاں لکھتا تھا۔ ریاض بٹالی مرحوم ایڈیٹر ہوتے تھے، تو پہلے میں بچوں کے اخبارات میں کہانیاں لکھتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ طور پہ یہ قومی اخبارات میں لکھنا شروع کیا۔ نمائے وقت کے ساتھ میری نظریاتی وابستگی ہے۔ نمائے وقت ایک نظریاتی ادارہ ہے، وہاں میرا جو ہے متواتر کالم بیان در بیان کے نام سے میرے والد مرحوم کے ٹائٹل کے حوالے سے ہی چل رہا ہے۔ آپ بھی اسی کے نام سے؟ جی، میں اسی کے نام سے لکھتا ہوں اور اسی ٹائٹل سے مختلف قومی اخبارات بھی آج کل شائع کر رہے ہیں میرا کالم۔ صحیح۔ تو آپ کے کالم کے موضوعات عام طور پر کس طرح کے ہوتے ہیں؟ معاشی، معاشرتی، سیاسی؟ بیٹا ایک تو میں سیاسی کالم بہت کم لکھتا ہوں۔ میرے زیادہ تر جو ہے وہ ہسٹری بیسڈ ہوتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، اور قومی شخصیات، قومی مشاہیر جو ہیں ان کے جو دن آتے ہیں ان کے حوالے سے میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں۔ ثقافتی شعبے سے آپ کا تعلق رہا کبھی؟ ثقافتی شعبے سے اس طرح ہے کہ مختلف تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ کام ہو رہا ہے،
تو چونکہ صحافت بھی فنون لطیفہ کی ایک اس کا جز ہے، تو اس لیے بہت سی ثقافتی سرگرمیوں میں جانا آنا پڑتا ہے، وہاں بہت سارے دوست احباب ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. دیکھیں زبان جو ہے وہ ثقافت کا ایک بہت اہم عنصر ہے. زبان سے جو ہے وہ آپ کی ثقافت کی تہذیب، ہماری جو تہذیب ہے اس میں ثقافت میں اس میں زبان بہت اہم اہمیت رکھتی ہے. اور میرا اعزاز ہے کہ میں اس ملک میں زبان کے لیے کام کر رہا ہوں، اس ملک کی قومی زبان کے نفاذ کے لیے کام کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے ثقافت میں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، بہت سے اداروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. صحیح. آپ یوتھ ونگ آف ایگریکلچر سے وابستہ رہے ہیں، تو کیا شعبہ زراعت سے بھی آپ کی وابستگی ہے یا کوئی خاندانی پس منظر ہے؟ نہیں، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا زراعت کے شعبے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، نہ کسی جاگیردار طبقے سے میرا کوئی تعلق ہے ایسا. لیکن یہ کہ ایک نوجوانوں کا کمیشن ہے جو پاکستان میں ایگریکلچر کے حوالے سے نئی ٹیکنالوجیز لانا چاہ رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ پاکستان میں زراعت کا شعبہ جس سے کہ 75% ہماری آبادی جو ہے وابستہ ہے، تو کیوں نہ اس شعبے میں اس وقت وہ ٹیکنالوجی لائی جائے جو باہر کے ملکوں میں چل رہی ہے. تو یہ جو ونگ ہے یہ بنیادی طور پہ یہ کام کرتا ہے. انہوں نے مجھے پنجاب کے حوالے سے رکنیت دے رکھی ہے، نمائندگی دے رکھی ہے. تو زراعت کی ایگریکلچر کی جو نئی جدت ہے اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے کنٹریبیوشن کر رہا ہوں. صحیح. نظریہ پاکستان کی ترویج و ترقی کے لیے بھی آپ سرگرم عمل ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی کون سی خاص خدمات ہیں کہ جن پہ آپ فخر کر سکیں؟ میرے لیے قابل فخر تو کوئی خدمت نہیں ابھی تک. میں نہیں سمجھتا کہ میں نے نظریہ پاکستان کی پاسبانی کے لیے یا اس کے تحفظ کے لیے کوئی بڑا کام کیا ہو. لیکن میری ہمیشہ سے یہ شدید خواہش رہی ہے کہ میں نظریہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اس ویژن کے لیے، اس فکر کے لیے جو حضرت قائد اعظم کا تھا، اس کی تابعداری کے لیے میں کچھ نہ کچھ ضرور صرف کروں. لکھنا جو ہے وہ ایک علیحدہ عمل ہے. عملی طور پر کرنے کے لیے میرا ایک خواب ہے کہ میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کروانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے بہت جہد اور کوشش کی ہے. میرا کچھ تحریری اور کام بھی اس پہ موجود ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس خوبصورت ٹائٹل کے لیے ایک امن پسند لیڈر حضرت قائد اعظم کا نام بھی نامزد ہونا چاہیے. بے شک. پاکستان قومی زبان تحریک کیسی تحریک ہے اور اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے کس طرح کام کر رہی ہے؟ جیسے آپ نے بتایا آپ اس کے ایکٹیو رکن بھی رہے ہیں. یہ بیٹا 2009 میں نا پنجاب حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پرائمری لیول کی جو تعلیم ہے نا سطح کی، اسے انگریزی میڈیم کر دیا جائے. یعنی شروع میں ہی بچوں سے ان کی زبان چھین لی جائے اور ایک غیر زبان ان کے اوپر مسلط کی جائے. 2009 میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی. چند جو تھے محبانے جو تھے اردو، انہوں نے قومی زبان جو تھے انہوں نے یہ تحریک شروع کی، اور مجھے 2013 میں نے اسے جوائن کیا، اس میں شمولیت اختیار کی. تو تب سے لے کے اب تک اللہ کا شکر ہے کہ 2015 میں سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ اس کو نافذ کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے آئین کی 251 شق میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. حضرت قائد اعظم کا فرمان بھی ہے کہ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ صرف اردو ہوگی، اور ہمارا ذریعہ تعلیم بھی اردو ہی ہونا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے پڑھتے آئے ہیں، ہم نے سیکھا ہے کہ جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں اس زبان میں ہی آپ کا ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم انگریزی میں خواب دیکھتے ہیں تو ہماری ذریعہ تعلیم پرائمری سطح پر جس طرح یہ کی ضرب لگائی گئی کہ ابتدائی تعلیم جو ہے بچوں کو انگریزی زبان میں دی جائے، اس کی مزاحمت کے طور پہ یہ تحریک کا آغاز ہوا. اور آج الحمدللہ نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 میں اس پر فیصلہ دیا، بلکہ بہت سے اداروں نے اپنی دستاویزات جو ہیں وہ اردو زبان میں منتقل کر دی ہیں تاکہ عام آدمی اسے سمجھ سکے، پڑھ سکے اور اس سے استفادہ ہو سکے. اور ابھی تک سرکاری سطح پہ، حکومتی سطح پہ مکمل طور پہ یہ نافذ نہیں ہوئی. اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایک جہد کر رہے ہیں. نفاذ اردو کی مہم جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی حاصل ہوگی. انشاءاللہ بہت اچھی آپ کا یہ کام ہے. میرے خیال میں اردو رسم الخط آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم اپنا نفس مضمون تحریر کرنے کے لیے رومن انگلش کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے بتائیں گے کہ ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ اردو کے بارے میں ایک بڑی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو پتہ نہیں وہ ہے جو اردو معلیٰ ہے، یہ اس کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے یا ہمیں وہ بولنی چاہیے. بڑی نستعلیق قسم کی اور بڑی وزنی قسم کی جو اردو ہے، یہ ہم اردو معلیٰ کی بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں اردو محلہ کی جو محلوں میں بولی جاتی ہے. میں تو یہی کہتا ہوں اسے کہ ہم تو اس اردو کی بات کرتے ہیں. اب رسم الخط کو آپ دیکھ لیں تو آج رسم الخط کیا چل رہا ہے، آپ اپنے بچوں کے موبائل اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ الفاظ سے زیادہ
وہ مختلف علامتیں بھیجتے ہیں جسے سائنس کہتے ہیں. جی کوئی روتا ہوا سائن, کوئی ہنستا ہوا سائن, وہ علامتوں سے کام چلا رہے ہیں زیادہ. رسم الخط پہ کم تو ہو جائے. اب اردو کی خوبصورتی دیکھیں کہ ایسی مستعمل زبان ہے کہ اس میں ہر چیز سما جاتی ہے. لفظ اسکول جو ہے اب وہ بنیادی طور پہ انگریزی کا ہے, لیکن ہم اردو میں اسکول لکھتے ہیں, بولتے ہیں. گلاس انگریزی کا لفظ ہے, وہ اردو میں مستعمل ہے. آپ اسے گلاس تو ہے یہ لفظ نا انگریزی کا, لیکن آپ اردو میں گاف لام الف اور سین سے گلاس لکھتے ہیں. بات اردو کا جو رسم الخط ہے نا, اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آپ کو پورا اس کا لفظ نہیں لکھنا پڑتا, وہ آپ کا وقت بچاتی ہے. یہ باتیں ہم نہیں بتاتے. یہ اساتذہ کرام اگر اپنے بچوں کو یہ تربیت کریں, تعلیم دیں, جب تو یہ باتیں بتائیں ہم اپنے بچوں کو, تو انہیں پتہ لگے کہ یہ کتنا خوبصورت رسم الخط ہے کہ اردو میں جب آپ نے کوئی نام لکھنا ہے, کوئی لفظ لکھنا ہے, تو آپ کو پورا لفظ نہیں لکھنا پڑتا. جبکہ انگریزی میں آپ نے کوئی بھی لفظ لکھنا ہے تو آپ کو وہ لیٹر پورا لکھنا پڑے گا. اردو تو آپ کی جگہ بھی بچاتی ہے اور آپ کا وقت بھی بچاتی ہے. صحیح. آپ اینٹی ڈرگ ایسوسیشن کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں, تو اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کس طرح سے کام کر رہی ہے. یہ بیٹا سب سے بڑا اس وقت جو ہماری نوجوان نسل کو جس نے گھائل کیا ہے, تباہ و برباد کر رہی ہے, وہ ڈرگز ہیں. بے شک. اس میں اس کی مختلف آپ کیٹیگریز اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سمپل سموکنگ سے لے کے آگے کے جو مختلف نما کے نشے آور چیزیں ہیں وہ ساری شامل ہیں. جب ایک بچہ عام سگریٹ نوشی کی طرف جاتا ہے تو اسی سے وہ اپنی آگے درجات جو ہے وہ اس کے بڑھتے جاتے ہیں. تو ینگ اینٹی ڈرگ ایسوسیشن بنیادی طور پر نوجوانوں کی ہی ہے, جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں, اور انہوں نے ایک مشن کے تحت اس کام کو شروع کیا کہ ہمیں اسموکنگ ختم کرنی ہے. ایک لڑکا سگریٹ سے ہی ختم ہو جائے گا جب تو وہ اس کی اگلی سٹیج پر جا ہی نہیں سکتا نا, اس کے اگلے درجات پر نہیں جا سکتا. اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ ہم نے صرف نشہ آور لوگوں کو پکڑنا ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اس رجحان کو ختم کرنا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے, اسی سطح پہ مضر ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں کچھ چیز شامل کریں اور اس قدر یا اس ہائپ کا نشہ استعمال کریں. وہ نشہ کسی بھی سطح کا ہے وہ نقصان دہ ہے. یہ کمپین قطعی طور پہ کوئی ایسی نہیں کیونکہ ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں کوئی بنائے جا رہے, اس کے لیے کچھ ایسا نہیں ہے. یہ ایک اویئرنیس مہم انہوں نے شروع کی ہے کہ لوگوں کو اس سے اویئر کیا جائے. صحیح. پروگرام کے آخر میں آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ آسمان سے جو پہلا لفظ اترا تھا وہ اقرا تھا. یعنی نبیوں ولیوں کو بھی جو کہا گیا اور اس کے بعد پوری دنیا کے لیے جو نبیوں نے پیغام چھوڑا وہ بھی ہے اقرا, پڑھ. اور پڑھنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی کتابی کیڑے بن کے بیٹھ جائیں. پڑھنے کا مطلب وہ جستجو ہے, وہ لگن ہے جو آپ کو, تحقیق ہے جو آپ کو کسی راستے کی طرف لے کے جاتی ہے. تو آپ حاصل کریں, جہاں سے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں. یہ علم ہے, یہ پڑھنے کا کہا گیا ہے. یہ قطعی پڑھنا نہیں ہے کہ آپ ایک بھاری بھرکم بستہ لے کے بیٹھے رہیں اور سارا دن ان کتابوں میں گزرے رہیں, کتابی کیڑے بن جائیں. آپ علم حاصل کریں. علم آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس تو اتنی ٹیکنالوجیز ہیں, آج تو اتنے بڑے سرچ انجنز ہیں آج کی یوتھ کے پاس, نوجوانوں کے پاس, لیکن وہ صحیح علم حاصل نہیں کر پا رہے. اس سے جو صحیح علم ہے وہ حاصل کر. ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کتاب کا رشتہ ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ ٹیکنالوجی سے جو سہل پسندی کی طرف بھی تو چلی گئی ہے ہماری نوجوان نسل. یہ ہماری نوجوان نسل گئی ہے, وگرنہ دوسری قوموں نے تو ترقی کی ہے. ہماری نوجوان نسل گئی نا, کیونکہ ہم نے اسے صحیح راستہ نہیں بتایا, اس کا صحیح استعمال ہی نہیں بتایا. اس وجہ سے ہوا. ہم ان کو تحقیق پہ نہیں لگاتے کہ ریسرچ کرو. ہم اسے, وہ ہماری نسل جو جنریشن بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر موبائل پہ بیٹھی ہے, سوشل میڈیا پہ, وہ صرف دیکھنے بیٹھی ہے, سننے بیٹھی ہے, وہ کرنے نہیں بیٹھی. وہ المیہ ہے. چند لوگ ہیں, آپ لوگ ہیں, آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آئے ہیں, آپ لوگ کرنے آئے ہیں, کرنے آئے سوشل میڈیا پہ. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ تحقیق سے ہوتا ہے. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, نالج کرتے ہیں اس چیز کا, پھر آپ خود اسے کرتے ہیں. تو پڑھ لفظ جو ہے, اقرا جو ہے, سب سے پہلے آسمان سے اترا ہے. نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ پڑھیں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پڑھائی ضائع نہیں جاتی, یہ آپ کو رزق بھی دیتی ہے, یہ آپ کو عزت بھی دیتی ہے, یہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. معزز ناظرین, میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو سنی اور اس سے مستفید بھی ہوں گے انشاءاللہ. اپنے نیکسٹ پروگرام میں اپنے نئے ٹیلنٹڈ گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.